پروین شاکر کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دعا کا ٹوٹا ہوا حرف سرد آہ میں ہے، تیری جدائی کا منظر ابھی نگاہ میں ہے، تیرے بدلنے کے باوصف تجھ کو چاہا ہے، یہ اعتراف بھی شامل میرے گناہ میں ہے۔ عذاب دے گا تو پھر مجھ کو خواب بھی دے گا، میں مطمئن ہوں میرا دل تیری پناہ میں ہے۔ بکھر چکا ہے مگر مسکرا کے ملتا ہے، وہ رکھ رکھاؤ ابھی میرے کج کلاہ میں ہے۔ جسے بہار کے مہمان خالی چھوڑ گئے، وہ ایک مکان ابھی تک مکی کی چاہ میں ہے۔ میں بچ بھی جاؤں تو تنہائی مار ڈالے گی، میرے قبیلے کا ہر فرد قتل گاہ میں ہے۔ دعا کا ٹوٹا ہوا حرف سرد آہ میں ہے۔ کب سے میں دعائیں مانگ رہی تھی تمہارے ساتھ ہونے کی، تمہیں مل جانے کی، یا تم مجھے مل جاؤ، اس کی دعائیں کب سے میں نے مانگ رکھی تھی، کب سے میں مانگ رہی تھی، لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو دعا کا ٹوٹا ہوا حرف، وہ تمام حرف ٹوٹ چکے، بکھر گئے، بیکار ہو گئے۔ دعا کا ٹوٹا ہوا حرف سرد آہ میں ہے، جو ٹھنڈی آہ نکلتی ہے نا کسی بات کے افسوس یا ملال ہونے پر، اس میں دعا کا ٹوٹا ہوا حرف آ گیا، جو دعائیں مانگی تو قبول ہوئی نہیں۔ تو دعا کا ٹوٹا ہوا حرف سرد آہ میں ہے، تیری جدائی کا منظر ابھی نگاہ میں ہے۔ ہم نے تجھ سے ملنے کی دعا کی تھی اور تجھ سے جدا ہونا پڑا، تو تیری جدائی کا جو منظر تھا وہ ابھی تک میری نگاہ میں ہے۔ جدا ہو جانا وہ ایک شے ہے، اور جدائی کے منظر کو بار بار ری پلے ہونا، یہ اپنا آپ میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تیری جدائی کا منظر ابھی نگاہ میں ہے، تیرے بدلنے کے باوصف تجھ کو چاہا ہے۔ حالانکہ تو بدل گیا، پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود میری چاہت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے تب بھی تمہیں چاہا ہے، جو تم پہلے تھے وہ اب نہیں، پھر بھی میں نے تمہیں چاہا ہے، یہ اعتراف بھی شامل میرے گناہ میں، میرے تمام گناہوں میں کے اقرار میں ایک اقرار یہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں بدلنے کے باوصف میں نے، اس کے باوجود میں نے تمہیں چاہا جبکہ نہیں چاہنا تھا۔ تیرے بدلنے کے باوصف تجھ کو چاہا ہے، یہ اعتراف بھی شامل میرے گناہ میں ہے۔ عذاب دے گا تو پھر مجھ کو خواب بھی دے گا، یہ تیری ہی ذات ہے، یہ تیری شخصیت ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، یہ تیری قدرت ہے کہ تو جب چاہے مجھے عذاب دے دے، تو جب چاہے مجھے خواب دے دے۔ تو عذاب دے گا تو پھر مجھ کو خواب بھی دے گا۔ میں اس عذاب کو اس لیے میں آسانی سے جھیل جاتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد خواب کا نمبر آئے گا۔ عذاب دے گا تو پھر مجھ کو خواب بھی دے گا، میں مطمئن ہوں میرا دل تیری پناہ میں، میرا دل تیری پناہ، تیرے اختیار میں ہے، تو اسے عذاب بھی دے گا، تو اسے خواب بھی دے گا۔ یہ جو مخاطب ہے یہ دونوں ہی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی ذات بھی مخاطب ہو سکتا ہے کہ یہ ہے، اور صنم کی ذات بھی۔ عذاب دے گا تو پھر مجھ کو خواب بھی دے گا، میں مطمئن ہوں میرا دل تیری پناہ میں ہے، بکھر چکا ہے مگر مسکرا کے ملتا ہے۔ ہائے کیسی شخصیت ہوگی اس کی کہ بکھر چکا، ٹوٹ چکا، بالکل ریت کی مانند بکھر چکا ہے، وہ بکھر چکا ہے مگر مسکرا کے ملتا ہے، لیکن جب مجھ سے ملتا ہے تو بڑا مسکرا کے، بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ رکھ رکھا ہو ابھی تک میرے کج کلاہ میں، وہ جو میرا باغپن، میرا جو صنم تھا، وہ باغ جس کے اندر ایک باغپن تھی، وہ ہمیشہ اپنی ٹوپی یا پگڑی ترچھی رکھا کرتا تھا، وہ ابھی تک وہ رکھ رکھاؤ جو اس کے بکھرنے سے پہلے جو رکھ رکھاؤ جو وفاداری تھی اس کے اندر، وہ ابھی بھی ہے۔ بکھر چکا ہے مگر مسکرا کے ملتا ہے، وہ رکھ رکھاؤ ابھی میرے کج کلاہ میں ہے۔ جسے بہار کے مہمان خالی چھوڑ گئے، وہ ایک مکان ابھی تک مکین کی چاہ میں ہے۔ میرا دل ایک مکان تھا جس میں ایک بہار والا کوئی تھا، بہار کا موسم آیا تھا اس میں، لیکن وہ بہار کا موسم جب گزر گیا تو یہ مکان خالی ہو گیا۔ وہ ایک مکان ابھی تک مکی کی چاہ میں ہے، وہ ابھی تک کسی اور رہنے والے، کسی اور مکی کی چاہ میں ہے کہ کوئی اور آ کر اس میں رہے، یہ دل خالی ہو چکا ہے۔ اسی لیے بشیر بدر نے کہا تھا کہ پھر آج دل پہ میرے ایک نئی سی دستک ہے، مکان خالی ہوا ہے، کوئی تو آئے گا۔ تو جسے بہار کے مہمان خالی چھوڑ گئے، وہ ایک مکان ابھی تک مکی کی چاہ میں ہے۔ میں بچ بھی جاؤں تو تنہائی مار ڈالے گی، اگر میں بچ بھی جاؤں قاتلوں کے ہاتھ سے تو میں بچ کے کروں گی کیا، میری تنہائی مجھے مار ڈالے گی۔ میں بچ بھی جاؤں تو تنہائی مار ڈالے گی، میرے قبیلے کا ہر فرد قتل گاہ میں ہے، میرے قبیلے کے سارے لوگ، میرے خاندان کے سارے لوگ کو قتل گاہ لے جایا گیا ہے، وہاں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میں اکیلی بچ بھی گئی تو کیا کروں گی، یہ تنہائی مجھے مار ڈالے گی۔ میں بچ بھی جاؤں تو تنہائی مار ڈالے گی، میرے قبیلے کا ہر فرد قتل گاہ میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں پروین شاکر کی یہ غزل ہے، اور آپ کو یہ کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔